سال کی عمر تھی اس وقت حضرت کی. تو اپنے ابا جی کے پاس گئے اور ابا جی سے جا کے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ذرا پکنک وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں اگر آپ کی اجازت ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لے جانا تو چاہتے ہو مگر مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے. اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور تم غافل ہو اس سے. اب دیکھیے آپ نے پہلے سے ایک بات فرمائی، وہ لوگ بھی سازشیں کر رہے تھے اور تو اللہ کے نبی تھے. بھائی یعقوب علیہ السلام نبی باخبر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جی آپ ہم پر یقین کیجیے، ہم انشاءاللہ پوری حفاظت کریں گے، بندوبست کریں گے. لے گئے صاحب کنعان، جس مقام پر حضرت کا قیام تھا، یعنی شام کے ملک میں، فلسطین اور شام یہ ایک ہی ملک ہے. اب اس کو الگ فلسطین کہتے ہیں، شام کو الگ شام کہتے ہیں، ورنہ شام اور فلسطین ایک ہی تھا. فلسطین ایک ضلع ہوتا تھا شام کا. یہ لوگ وہاں لے گئے. جب جنگل میں لے گئے ادھر ادھر ٹہلتے رہے کرتے رہے، دیکھا ایک کنواں ویران، آدمیوں کی گزر نہیں، رستے پر بھی نہیں. وہ کہا بھائی یہ ٹھیک ہے. وہ کھیلتے کودتے کھلاتے پلاتے لے جا کے وہاں پکڑا. سب بھائیوں نے مل کے حضرت یوسف کو پکڑا، باندھا اور باندھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا. اب جیسے ڈول باندھتے ہیں نا، اب ڈول آہستہ آہستہ کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، ایسے ہی وہ باندھ کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے. بعد میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب ایک حد تک ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل تہ تک پہنچا دیا تو پھر رسی کاٹ دیں گے، دھم سے گر پڑیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پکڑا باندھا تو روتے رہے. کہا بھائی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب کنویں میں آگ کو ڈالا گیا تو اندھیرا، ظاہر ہے کنویں میں اندھیرا تھا، اور دوسرے یہ کہ کنواں بند تھا، یعنی پانی ختم ہو گیا تھا. آپ نے کہا کہ یہ تو، آپ رونے لگے اور اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ سے لو لگائی. بہرحال نبی کے بیٹے تھے اور ہونے والے نبی تھے، آگے چل کر منصب نبوت عطا ہونا تھا. خود بھی نبی تھے، ہونے والے نبی تھے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، بچے تھے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نے نیچے کو دیکھا، ابھی تو رسی میں لٹکے ہوئے تھے، تو اس میں بھی کہتے رہے بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. نیچے کو دیکھ رہے تھے تو اندھیرا، اور ظاہر ہے اندھیرے کی ایک وحشت ہوتی ہے. گھبراہٹ میں آپ نے اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ سے دعا فرمائی. رب العالمین جل جلالہ امن والہ، سبحان اللہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وقت سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کو حکم ہوا کہ ابھی رسی کاٹنے والے ہیں، یوسف گریں گے، چوٹ لگے گی، نقصان پہنچے گا جسم کو، اسی وقت پہنچو اور گرنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لو. چنانچہ حضرت جبرائیل تشریف لائے. جبرائیل کی رفتار ہے، جبرائیل کی اپنی ایک رفتار ہے، اور وہ رفتار کا اندازہ یوں لگائیے کہ جبرائیل کی رفتار یہ ہے کہ ایک دن میں 50,000 برس طے ہو جاتا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یعنی ایک دن اگر مسلسل جبرائیل پرواز کرتے رہیں تو 50,000 برس کا رستہ طے ہوتا ہے. 50,000 50,000 سنہ. اب کتنی بڑی رفتار ہوگی. اب اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل کی رفتار یہ ہے. یہ تو نبی تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، نبی تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے.
اور سب نبیوں میں افضل سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کمالات کا عالم کیا ہو؟ فوراً ہی جبرائیل ادھر انہوں نے رسی کاٹی اور ادھر جبرائیل کے پر حاضر تھے، انہوں نے بڑے آرام سے لے کے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی چوٹ نہیں آئی، بڑے آرام سے نیچے بیٹھ گئے، اندھیرے میں تھے۔ خیر وہ بھائیوں نے یہ سمجھا کہ اب کام تمام ہو گیا، تو انہوں نے جلدی سے، پکنک تو منا ہی رہے تھے، جانور تو ذبح کیے تھے، تو حضرت یوسف کے کپڑے وپڑے جو تھے وہ لائے تھے نا، ان میں سے ایک کپڑا لے کے قمیض اتار کے، اور وہ جو خون انہوں نے کاٹا تھا، جانور ذبح کیے تھے اپنے کھانے پینے کے لیے، اسی کا خون کپڑے وپڑے سے لگا کے گئے۔ شام کو جب واپس پہنچے، ابا جی سلام علیکم، کیا بات ہو گئی بھائی؟ وعلیکم السلام، خیریت؟ ان کا حضور بات یہ ہے کہ وہ آپ نے جو فرمایا تھا نا وہی ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا وہ بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا، ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، چیر پھاڑ کر کے وہ لے گیا، بس یہ قمیض ملی ہے، دیکھیے اس پہ خون کے نشانات ہیں، اس بھیڑیے نے چیر پھاڑ کر لی اور وہ لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل۔ بڑی پیاری بات، سبحان اللہ، تعلیم امت کے لیے ہے یہ کہ آپ نے اس پر بیٹے کی جدائی پر جس سے انتہائی محبت تھی کوئی جزا فضا نہیں کیا، کہا صبر جمیل، اور پھر فرمایا کہ بیٹے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، فصبر جمیل، اور میں صبر کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، نبی اللہ کا امتحان ہو رہا تھا کہ ہماری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے، امتحان تھا یہ۔ اللہ کے برگزین نبی سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کنویں میں تھے، جب کنویں میں تھے بیٹھے رہے، تھوڑی ہی دیر میں قافلہ وہاں سے گزرا، قافلہ جو گزرا تو قافلہ گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے انہوں نے کہا بھائی پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو بڑے جنگل میں نکل آئے، بھائی صحرا میں نکل آئے۔ قافلے والے جو تھے وہ سوداگر لوگ تھے، غلاموں کے سوداگر تھے، غلام اور باندیوں کو پکڑتے تھے اور بیچتے تھے بازاروں میں۔ تو انہوں نے کہا بھائی کنواں نہیں نظر آ رہا، کوئی پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا یار، سفر بڑا لمبا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بھی کرتے کرتے چل رہے تھے، اور ان کا دیکھو بھائی کنواں تو نظر آ رہا ہے، کوئی معلوم تو ہو رہا ہے۔ گئے وہاں، انہوں نے جلدی سے تو شاید پانی ہو، گہرا بہت ہے، نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، رسی اور ڈول ڈالا۔ جیسے ہی رسی اور ڈول ڈالا تو نیچے جب پہنچا، حضرت یوسف نے رسی اور ڈول کو پکڑ لیا، تو وہ جب اٹھانے لگا تو بڑا ظاہر ہے وزن ہوا، ایک تو پانی کا وزن الگ ہے اور 12-13 سال کے بچے کا وزن الگ ہے، 13-14 سال جس کا وزن الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا بشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ وہ جو ڈول کھینچ رہا تھا اس نے کہا یا بشرا، بشارت ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے اندر، تو شکار ہاتھ آ گیا، یعنی وہ تو غلاموں کے سوداگر تھے نا، تو انہوں نے کہا بھائی غلام مل جائے گا، کوئی گر گیا ہوگا اس میں، تو اتفاق سے ہاتھ لگ گیا، اب اس کو بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ یا بشرا ھذا غلام، دیکھا تو جتنا وہ کھینچتے جاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کنویں میں سے چاند نکل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چمکتا ہوا، بڑے حسین تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی حسن جو تھا، اس کی چمک، اس کی جاذبیت، اس کا شہرہ ہوا۔ جب وہ وہاں سے باہر نکالا بڑے خوش ہوئے، یا بشرا ھذا غلام فاسروہ بضاعہ،
تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا عمدہ سودا مل گیا، کیا بات ہے، اب مصر کے بازار میں اس کو بیچیں گے۔ چنانچہ مصر کے بازار میں لے کر وہ چلے، ان کو کھانا کھلایا وغیرہ دیا، اچھی طرح خاطر تواضع کی۔ انہوں نے کہا بھئی کہاں سے آئے تم؟ کہنے لگے بس وہ مجھ کو میرے بھائی جو تھے وہ مجھ کو یہاں ڈال گئے، اس لیے میں کنویں میں تھا۔ بہرحال انہوں کا چلو بس اب لے چلتے ہیں آپ کو۔ وہ ان کو لے گئے مصر، یعنی وہاں سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ کنعان سے مصر کا فاصلہ تقریباً کوئی 500 کلومیٹر کے قریب۔ وہاں کے بازار میں لے جا کے، یعنی آپ کے گھر سے ابا جی جہاں رہتے تھے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، اس مقام سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مصر کی سرزمین میں پہنچ گئے، شام سے مصر کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ وہاں جب وہ بازار میں لے جا کر سودے کے لیے، اور بھی ان کے ساتھ غلام تھے، تو سارا جھمگٹا حضرت یوسف کی طرف لگ گیا۔ ارے بھائی کیا قیمت ہوگی، تو بڑا حسین غلام، چرچے شروع ہو گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، عزیز مصر، مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کا اس کا لقب ہوتا تھا، عزیز مصر۔ عزیز مصر کے پاس پہنچے، وہ خبر ہو گئی، عزیز مصر خود دیکھنے کے لیے آئے، حیران کہا سبحان اللہ، ایسا حسن دیکھا ہی نہیں کہ بار بار دیکھتے رہو، دیکھو بھائی۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم خریدیں گے۔ لوگوں نے بولیاں بولنی شروع کر دیں، مصر کے بادشاہ نے بھی بولی، کہا حضرت یوسف کی برابر ہم وزن سونا دیں گے، ہم وزن جواہرات دیں گے، ہم وزن چاندی دیں گے۔ اس طرح سے 7 دھاتیں مفسرین نے لکھا، 7 چیزیں ایسی تھیں یہ قیمتی، چاندی، سونا، موتی، ہیرے، جواہرات، یہ وزن کر کے ان کے وزن کے برابر ہم دیں گے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ اگر کسی چیز کی بولی لگائے تو پھر چھوٹے موٹی کیا لگائیں گے۔ یہی ایک بڑا پیارا واقعہ مفسرین نے لکھا، کہنے کہ وہ جب بادشاہ بولی بول رہا تھا، ان کا اچھا سونا بھر دیں گے، جواہرات سے بھر دیں گے۔ تو ایک بڑی بھی تھی، وہ انہوں نے بھی آ کے کہا کہ میری بھی بولی لگا لو بھائی۔ کہ بھائی آپ کی کیا بولی ہے؟ تو وہ کچھ سوت ووت کاتا ہوا تھا، کچھ اور 2-4 پیسے ویسے تھے، چھوٹی سی کوئی پٹلیا تھی، ان کا یہ لے لو۔ کہ بھائی اس میں کیا ہے، کیا تم بے وقوف عورت، بے وقوف عورت ہو، یہاں بادشاہ کی بولی لگ رہی ہے، اس کے مقابلے پر کوئی ٹھہر نہیں رہا، بادشاہ کی بولی لگ رہی ہے، سونا دے رہے ہیں، چاندی دے رہے ہیں، جواہرات دے رہے ہیں، اور تم یہ پٹلیا ذرا سی، اس کی قیمت بھی کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگی 2-4 روپے کی، کیا تم نے بے وقوف۔ لوگوں کا بات اصل میں یہ ہے کہ بولی سب لگا رہے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے بادشاہ کی بولی کے مقابلے میں کیا بولی بول سکتی ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام شامل ہو گیا، خریداروں میں نام شامل ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ بہرحال حضرت یوسف کو بادشاہ نے خرید لیا، بادشاہ نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد بادشاہ جو تھے مصر کے، وہ لے گئے اپنے گھر۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، بادشاہ کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا زلیخا، اسے زلیخا بھی کہتے ہیں، لیکن اصل جو پروننسیشن ہے، تلفظ زلیخا ہے۔ زلیخا غلط العوام بھی ہے، چلتا ہے یہ، لیکن زلیخا بیوی جو تھی، زلیخا اصل نام تھا، زلیخا بیوی جو تھی وہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب حضرت یوسف جوان ہونا شروع ہوئے اور رنگ نکھرتا رہا اور بے شمار لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، ایسا نور برستا تھا، زلیخا جو تھی اس کی نیت خراب ہو گئی۔ زلیخا جو تھی بادشاہ کی بیگم، ان کی نیت خراب ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب جوان ہونے شروع ہو گئے، 18 سال کی عمر ہوئی، 20 سال کی عمر ہوئی، 5-6 سال آپ کو رہتے ہوئے ہو گئے۔ زلیخا جو تھی اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے متعدد مرتبہ حضرت یوسف کو چھیڑنا چاہا، آپ نے بڑی حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن اس نے انتظام کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اس نے انتظام کیا کہ ایسے کمروں کی ترتیب، مکان کی ترتیب ایسے بنائی انتہائی خوبصورت
کہ ایک کمرے سے دوسرا کمرہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، آخر میں ایک بڑا عظیم الشان کمرہ خوابگاہ، اس کو کہتے ہیں۔ آج کل کی اصطلاحات استعمال ہونے لگی نا، پہلے تو ہم یہی کہا کرتے تھے اس کمرے میں رکھ دو، اس کمرے میں رکھ دو، اب کہتے ہیں بیڈ روم، یہ بیڈ روم، وہ بیڈ روم، اس کو ماسٹر بیڈ کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں، مختلف اصطلاحات اب آ گئی ہیں، یورپ اور امریکہ سے ہم لوگوں نے سیکھ لی ہیں۔ تو وہ جو بڑا کمرہ تھا سونے کا، اس کے لیے مختلف دروازوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ زلیخا نے کہا کہ میں نے بڑا عمدہ مکان بنا لیا ہے، بڑے عمدہ کمرے بنائے ہیں، نیا فرنیچر ڈالا ہے، نئی ترتیب اس کی رکھی ہے، اگر آپ چاہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ ان کا چلو، حضرت تشریف لے گئے۔ اس نے ترتیب ایسے رکھی تھی کہ ایک کمرے میں جیسے داخل ہوئے، ایک کمرے سے جیسے نکلے تالا لگ گیا، پھر دوسرے کمرے سے جب گزرے تو تالا لگ گیا۔ 7 کمروں سے نکلنے کے بعد اب وہ ماسٹر بیڈ روم، بڑی خوابگاہ، جہاں اس نے بہت اعلیٰ قسم کا انتظامات کیے تھے، سونے کا کمرہ۔ ایک کمرے سے، جس کمرے سے گزرتے گئے تالا لگتا گیا، جس کمرے سے گزرتے گئے تالا لگ گیا۔ اب ماسٹر بیڈ روم میں جب پہنچے تو زلیخا نے ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا آئیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہ آگے آتا ہے۔ تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے اپنی نفسانی خواہش کا، زنا کا اظہار کیا، وہ زنا کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جیسے اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا، فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ کے والد سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ والد تو وہاں نہیں تھے، وہ تو کنعان میں تھے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی حضرت یعقوب تھے، بیٹے آگے چل کر نبی ہونے والے ہیں، یعنی نبوت کا اعلان ہوگا، نبی ہے، تو ظاہر ہے نبی گناہ کبیرہ کا کیا تو صغیرہ کا بھی ارتکاب نہیں کر سکتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی زنا سے، حرام سے، شرک سے، کفر سے، بدکاریوں سے، بے حیائی سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے زلیخا نے پکڑا، آپ ہاتھ چھوڑا کے بھاگے، اس نے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑا، قدت قمیصہ من دبر الف یا سیدہا لدى الباب، پیچھے سے دامن کھینچنا چاہا، آپ اس کو چھڑا کے بھاگتے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے تو سب کمرے بند کر دیے تھے، جب پہلے کمرے پر پہنچے تالا خود بخود کھل گیا، ٹوٹ گیا، دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، 7 دروازوں کو پار کرتے ہوئے باہر آ گئے، اور زنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ جو ہے کہ زلیخا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے محبت کرنے لگی ہے، اس کا چرچا شروع ہوا، تو لوگوں نے تان و تشریح کی، کیا یہ زلیخا بے وقوف ہے، ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہے اور محبت کرتی ہے۔ تو زلیخا نے ایک دن انتظام کیا، زلیخا نے ایک دن انتظام کیا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ دسترخوان وغیرہ بچھوا دیا، فروٹس وغیرہ رکھوا دیے، گوشت وغیرہ رکھوا دیا، سب چیز، کھانے پینے کا سامان، مصر کی جلیل القدر معزز خاندان کی جو خواتین تھیں، طبقہ اشرافیہ، ان کو بلا لیا، دعوت، کیونکہ وہی زیادہ تر عام طور سے باتیں اور چرچا ہو رہا تھا۔ دیکھو زلیخا بے وقوف عورت ہے، ایک غلام، بعض نے دیکھا نہیں تھا نا، ایک غلام ہے جو ان کے گھر میں آیا ہوا ہے، جس کو خریدا ہے، اس غلام کے عشق میں گرفتار ہے، اس سے محبت کرتی ہے، کیسی بے وقوف عورت ہے زلیخا، شہزادی ہو کے اور ایسے کام کرتی وغیرہ وغیرہ۔ زلیخا نے انتظام کیا، دعوت کا اہتمام کیا، اور پردے کے پیچھے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے آئی، اور جب کھانے کا وقت
اس نے کہا کہ اب آپ شروع فرمائیے، کھانا شروع کیجیے۔ تو کسی نے کاٹنے کے لیے چھری لی، کسی نے یہ لیا، کسی نے وہ لیا۔ اسی وقت اس نے پردہ ہٹایا اور حضرت یوسف اس میں داخل ہوئے۔ تو یہ عورتیں جو تھیں، عورتوں کا مجمع تھا، عورتوں نے جو حضرت یوسف کو دیکھا تو چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں، اپنے کھانے کا سامان، فروٹس، گوشت وغیرہ کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھا، قلنا حاشا للہ، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتے ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے گواہی دی کہ حضرت یوسف فرشتے ہیں، کتنے حسین ہیں، نور برس رہا تھا، حسن چمک رہا تھا، حسن کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ تب زلیخا نے کہا کہ تم مجھ کو طعنہ دیتی تھیں کہ یہ یوسف کے فراق میں رہتی ہے، اب تمہارا عالم یہ ہے کہ تم بجائے اس کے کہ کچھ گوشت کو کاٹتی، پھلوں کو کاٹتی، تم نے خود اپنی انگلی کاٹ لی۔ انہوں نے انگلی کاٹ لی۔ حضرت یوسف کے حسن میں، اس کے دیکھنے میں ایسی محو ہوئی، فلما رأینہ، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، اللہ اکبر، حاشا للہ، حاشا للہ، خدا کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو بجائے اس کے وہ یہ کہتی رہی اور محبیت سے ان کو دیکھتی رہی، تو بجائے اس کے کہ پھل کٹتا، ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، انگلیاں کٹ گئی۔ تو کسی نے کہا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن تھا کہ عورتوں نے ان کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اتنے حسین تھے۔ کہاں اتنے حسین تھے؟ تو ان کا حضور کی کیا فضیلت ہے؟ ان کا حضور کی فضیلت تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میدان جہاد میں جو مرد تھے وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے۔ تو بہت بڑا فرق ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، حضرت یوسف کے حسن پر تو انگلیاں کٹی تھیں۔ وہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام دے مردان عرب، جی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی گردنوں کو قربان کر دیتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں یہی ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ چلو بھائی مشورہ کرنا ہے، جنگ بدر میں یہی ہوا نا، بھائی مشورہ کرنا ہے، بات بتاؤ بھائی، وہ ابو جہل آ رہے ہیں، وہ ابو سفیان آ رہے ہیں، اور فلاں آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں، اب یہ لشکر ان کا تیار ہو رہا ہے، یہ بدر میں پہنچیں گے، ان کی نیتیں بہت خراب ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ، یہ تو سیاسی بات ہے، صحابہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر 14ویں صدی کے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے گناہگار وصیاکار، یعنی کہ حضور مسجد میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ مکے والے بدر میں آ رہے ہیں، قتل کرنے آ رہے ہیں، جہاد لڑائی لڑنے آ رہے ہیں، یہ تو سیاسی بات ہے، مسجد میں سیاسی بات کیا ہے؟ آپ کا سیاست سے کیا تعلق؟ آپ چھوڑیے ان باتوں کو، مکے والے کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بدر میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، 1000 کافر ہیں اور 800 کافر ہیں اور 1500 کافر ہیں اور مسلح ہیں، اور یہ سب سیاسی باتیں۔ اگر آج کے لوگ ہوتے تو میرے خیال میں یہ حضور کی خدمت میں یہی عرض کر دیتے، معاذ اللہ، لیکن وہ تھے صحابہ، وہ تھے صحابہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ حضور یہ سیاسی بات ہے، آپ کو کیا فکر ہے اور ہم کو کیا ضرورت ہے اس بات کے سوچنے کی کہ کون آ رہا ہے، کون حملہ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کہاں سے چلا، کہاں آیا، چھوڑیے ان باتوں، اللہ اللہ کیجئے، ختم شریف پڑھیے، تسبیح پڑھیے، درود شریف کے ختم کا انتظام کیجئے، ختم غوثیہ پڑھیے، ختم خواجگان پڑھیے، تو یہ پڑھنا ورنہ کوئی بری بات نہیں ہے، ختم خوجیہ، ختم غوثیہ اور ختم خواجگان بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ہم صرف ختم غوثیہ میں رہ گئے، اب جو دوسرا کام تھا وہ چھوڑ دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور حکم فرمائیے،
حضور حکم فرمائیے، حکم فرمائیے، آپ کے حکم پر دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، حکم فرمائیے۔ اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب یہ فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی بات ہے، سیاسی گفتگو ہے، مسجد میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بدر کے جنگ کی تیاری کرو، مشورہ دو، ابو جہل آ رہا ہے، وہ حملہ کرنے والے ہیں، 1000 کافروں کا لشکر چل پڑا ہے مکے سے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، کیوں کہا؟ تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ان چکروں میں حضور یہ تو بیکار باتیں ہیں سب، بس اللہ اللہ کیجئے، مسجد نبوی آباد رہے، تہجد بھی ہوتا رہے، اعتکاف بھی ہوتا رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا رہے، تلاوت قرآن ہوتی نہیں، تلاوت قرآن بھی ہوتی رہے، مسجد بھی آباد رہے اور میدان جنگ بھی آباد رہے، مسجد بھی آباد رہے اور میدان جنگ بھی اللہ کے ذکر سے آباد رہے، کافروں کی گردنوں پر مسلمانوں کی تلواریں چلتی رہیں۔ جی یعنی نماز بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ یہ اصل میں بعض لوگوں نے بزدلی کا رستہ اپنا لیا ہے، بزدل ہے، ڈرتے ہیں، حکومت وقت سے ڈرتے ہیں، ظالم حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، جیلوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو صحابہ سے بھی مقدس ہے، خلفائے راشدین سے بھی زیادہ مقدس ہے، امام حسین سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ یہ سب جھوٹے تقدس کے جھوٹے دامن، تقدس کی جھوٹی چادریں لوگوں نے اوڑھ رکھی ہیں دین کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور حکومت کے ذریعے سے قرآن مجید و فرقان حمید میں جو کچھ آیا ہے اس کو نافذ کرنا بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اگلا حصہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا، بیماروں کو شفا عطا، بیماروں کو شفا عطا، مرحومین ہیں ان کے قبروں کو نور سے معبود فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، برسر روزگار ہیں ان کو روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتی میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،